السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض گزارش یہ ہے جناب کہ انسان کا انتقال ہونے کے بعد جو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ درود شریف کی محفلیں سجائی جاتی ہے، زیارت کی شکل میں، 10ویں کی شکل میں، 20ویں کی شکل میں، مہینے کی فاتحہ، چہلم کی فاتحہ، کیا اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں کہیں محفوظ ہے؟ تو برائے مہربانی قرآنی دلیل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ مجھے تھوڑا جواب فرمائیں۔ اس لیے کیونکہ میرے کچھ قریبی ساتھی ہیں، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی جانتے ہوئے بھی انجان ہے، کوئی انجان رہتے ہوئے بھی اور انجان ہے۔ تو حق کیا ہے آخر؟ کیونکہ آج کا دور آپ جانتے ہیں بہتر کیا ہے، کیسے حالات سے گزر رہی ہے قوم، کہ جو حق ہے اس کو ناحق بتایا جا رہا ہے، جو ناحق ہے اسے حق بتایا جا رہا ہے۔ آپ سے عرض گزارش ہے کہ اس کو صرف آڈیو کلپ کے ذریعہ ہی مجھے آپ سینڈ فرمائیں، مجھے تفصیلات بتائیں کہ ایصال ثواب انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، جتنے حضرات دین کے رہبر گزرے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں پر، کس کس وقت پر، کیسے کیسے حالات میں بھی ایصال ثواب کو برقرار رکھا، اور فاتحہ درود شریف جتنے بھی ایصال ثواب کے لیے آیتیں ہیں اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی ہے، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرمی، آپ کا سوال مکمل ایک کتاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے اس موضوع پر میرا مختصر سا کتابچہ ہے، فاتحہ اور ایصال ثواب۔ یہاں ایک دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں جو عام عقلی طور پر بھی قابل قبول ہیں اور جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب سے مراد یہی ہے اہل سنت کے نزدیک، ہر وہ کار خیر جو بندہ کرتا ہے، اس کار خیر کو زندوں اور مردوں کے حق میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید کرتا ہے۔ اور یہ ہر مکتب فکر کے پاس یہ چیز جائز ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی وہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد کے اعمال بھی مرنے کے بعد اسے اس کا اجر ملتا ہے، یا وہ خود زندگی میں جو اچھے کام کیے تھے وہ بھی ثواب جاریہ کی حیثیت سے اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ایصال ثواب کی بنیادی روح یہی ہے کہ اعمال صالحہ کے اجر کی اللہ سے امید رکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان کے اعمال صالحہ ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کی نسلوں کے اعمال صالحہ بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انہیں دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ مرنے کے بعد جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پہاڑوں جیسے ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے، وہ حیرت زدہ ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، ایسا عمل تو ہم نے نہیں کیا تھا، پھر یہ پہاڑوں جیسے عمل کیسے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد نے کیے تھے۔ اولاد سے مراد امیڈیٹ باپ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نسل بعد نسل اس کی اولاد سے جو نیک لوگ قیامت تک گزرتے رہیں گے، ان سب کے نیک اعمال کا اجر بھی اس شخص کو ملتا رہے گا۔ یہی ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے۔ اب رہی بات کہ سامنے رکھ کر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو ہر روز کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ہم پڑھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو بسم اللہ جز قرآن ہے، اور قرآن کا جب جز پڑھنا ہے کھانا سامنے رکھ کر، تو کل پڑھنے پر اعتراض کرنا یہ عجیب قسم کی جہالت ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ثبوت کیا ہے اس کا، تو ثبوت روح دیکھی جاتی ہے، اصل دیکھی جاتی ہے۔ جائز جو چیز ہے وہ جائز، جہاں بھی آپ
کر سکتے ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں، اور ناجائز عمل کہیں پر بھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا بھی، یا افطاری کے وقت میں افطاری سامنے ہے اور ہم افطاری سامنے رکھ کر دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی غذائیں ہیں۔ تو یہ سب معاملات اہل سنت ہے، اور انہی معاملات کو اغیار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خود کرتے ہیں اور عدم جواز کی بات کرتے ہیں، اور ہم عمل بھی کرتے ہیں اور اس پر جواز کی بات بھی کرتے ہیں۔ رہی بات دنوں کا تعین کرنا، فاتحہ سیوم، چہلم یا دہم وغیرہ کا، تو یہ دن کی کوئی قید لگانا شرعی طور پر حکم ایسا نہیں ہے کہ لازم ہے کہ 3 دن کے وقت ہی فاتحہ کریں، 10 دن کے وقت ہی فاتحہ کریں، 40 دن کے وقت ہی فاتحہ کریں، یا سالانہ فاتحہ کریں۔ یہ دنوں کا تعین لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مروجہ طریقہ ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دن تعین کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جلسوں کا تعین ہوتا ہے، وقت تعین ہوتا ہے، ٹائم کا تعین ہوتا ہے، تو جب کوئی نہیں کہا جاتا کہ یہ دن اور یہ تاریخ اور یہ وقت کیوں مقرر کیا جا رہا ہے، تو بلانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جس طریقے سے معاشرے میں اپنی تقاریب کا ہم وقت مقرر کرتے ہیں، شادی کا ہم وقت مقرر کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، ایسے ہی ولیمے کا ہم دن مقرر کرتے ہیں، تاریخ مقرر کرتے ہیں، ایسے ہی فاتحہ سیوم و دخوم و چہلم اور عرس کی بھی، نیاز کی بھی، یہ تاریخیں دراصل لوگوں کو یاد دہانی کے لیے یا لوگوں کو حسب سہولت وہاں جمع ہونے کے لیے ہیں۔ یہ کوئی شرعی طور پر اسی دن کرنا ہے، علماء اہل سنت نے کہیں پر بھی ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، جبکہ مخالفین خود درس بخاری کرتے ہیں، اور درس بخاری کا کوئی جواز، ختم بخاری کا کوئی جواز سلف صالحین میں نہیں ملتا، لیکن باوجود اس کے کہ اس کا جلسہ بھی کرتے ہیں اور کھانے بھی کھلاتے ہیں ختم بخاری کے بعد میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ کرتے ہیں تو جائز ہے، اور ہم کریں تو ناجائز ہے۔ یہ اس قسم کی جو فکر ہے، یہ دراصل اہل سنت کے درمیان میں مخالفین کو صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے ہے، حالانکہ مخالفین خود اس پر عمل پیرا ہیں۔